جو ہماری کلیسیاؤں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑے وقت میں ان کو سیکھ پائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب اس میسج میں میں نہ دے پاؤں، یا جو آپ کی سوچ کے مطابق ہے اس کو بیان نہ کر پاؤں، لیکن تو بھی جو کلام خدا کی حقیقت ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو اسی طور سے بیان کروں جو خدا کے کلام میں مندرج ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام خدا کو پڑھیے۔ کورنثیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا مقدس پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 10واں باب، اور اس میں سے چند آیات مقدسہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ نکالیے، اور جن کے پاس نہیں وہ بھی بڑے دھیان سے اسلام کو سنیے گا، تاکہ جو کلام کا حصہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر اس کو بیس بنا کر ہم اس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے وہ باتیں جو خدا کے کلام میں لکھی گئی ہیں روح القدس کی تحریر سے، اس کو ہم سیکھ پائیں۔ 14ویں آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا، 10ویں باب کی 14ویں آیت مقدسہ۔ کلام خدا نے لکھا ہے، اس سبب سے اے میرے پیارو بت پرستی سے بھاگو، میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو۔ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے جو بہت سے ہیں ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں، ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان کر کے شریک نہیں؟ بس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومی کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو، تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ سب چیزیں روا تو ہیں، مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ سب چیزیں روا تو ہیں، مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں۔ کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ جو کچھ کسانوں کی دکان میں بکتا ہے وہ کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے۔ اگر بے ایمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو، تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اسے کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ لیکن اگر کوئی تم سے کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے
تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتایا، اور تیری امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ۔ تیری امتیاز سے میرا مطلب تیرا امتیاز نہیں، بلکہ اس دوسرے کا۔ بھلا میری آزادی دوسرے شخص کے امتیاز سے کیوں پرکھی جائے؟ اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں تو جس چیز پر شکر کرتا ہوں اس کے سبب سے اس لیے بدنام کیا جاتا ہوں۔ بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو خداوند کے جلال کے لیے کرو۔ تم نہ یہودیوں کے لیے عبادت کا باعث بنو، نہ یونانیوں کے لیے، نہ خدا کی کلیسیا کے لیے۔ چنانچہ میں بھی سب باتوں میں سب کو خوش کرتا ہوں اور اپنا نہیں بلکہ قوموں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں تاکہ وہ نجات پائے۔ راوی خدا کا بڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے مدد کا سبب ہو۔ آمین۔ آئیے ایک سب کو جھکائیے، لمحات میں خداوند کے حضور میں یہ کہیے کہ اے خدا پاک تو میری مدد کر۔ تو جو معمر استاد ہے، جو سکھاتا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، بخش دے کہ ہم اس کلام کے حصہ کو جیسے تیری مرضی کا طور سے سمجھ پائے۔ آسمانی باپ، شکر گزار ہوں لمحات میں جب تیرے کتاب الہی کے ہم شکما ہونے والے ہیں۔ بے شک احمدوں کے صدیقوں کی مناسبت سے تیرے کلام کے شکما ہونا کیا بہتر اور خوبصورت ہے۔ آج اب تیری بارگاہوں میں تیرے لوگ آ چکے ہیں کہ وہ تیرے کلام الہی سے فیضیاب ہو سکے۔ منت کرتا ہوں کہ سوچوں پر، خیالوں پر، ارادوں پر تیرا پاک روح ٹھہر جائے، تیرے پاک روح کا مسئلہ ٹھہر جائے، اور میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں۔ بے شک میں مٹی کا خالی بندہ ہوں، لیکن تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنے پاک روح کی قدرت سے اس مٹی کے برتن کو اپنے کلام الہی کی قدرت سے معمور کیا ہے۔ منت اور استدا ہے کہ کلام الہی کا یہ حصہ جو ہم نے تیری حضوری میں پڑھا اور سنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے مدد اور رہنمائی کرنا۔ جتنا وقت بھی ہم تیرے کلام کو سنتے ہیں، تیرا پاک روح کی طرح تیرے لوگوں پر ٹھہرا رہے۔ یسوع مسیح کے نام میں ہم منت کرتے ہیں کہ ہماری رہنمائی کر۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ سو میرے عزیزو، بے شک جو قربانی ہے بائبل مقدس کی ہسٹری میں، جب ہم اہل یہود کی تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں، جب ہم شریعت کو پڑھتے اور سنتے ہیں، تو ہم اس میں بہت سی قربانیوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں جو بتوں کی قربانی کے گوشت کے حوالے سے ہے اس پر چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو قربانی لفظ ہے یہ قرب سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدیہ جو اس غرض سے پیش کیا جائے کہ ہدیہ دینے والا اور ہدیہ لینے والا ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں اور باقی رفاقت میں اس قدر مضبوط ہو جائیں۔ خدا نے جب ابراہیم سے اس کی سب سے عزیز چیز جو اس کا اکلوتا بیٹا جس کا نام اسحاق ہے قربانی کے لیے مانگا، تو اس نے خدا کے حضور میں بے شک وہ بہت ہی عزیز رکھتا تھا،
خدا نے مجھے اس عمر کے حصہ میں جو اولاد بخشی ہے، جو والد کا فرزند ہے، اور آج خدا یہ تقاضا کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، میری محبت کا وہ صلہ جو میں خدا سے رکھتا ہوں کہ تو اس بیٹے کو کیا کر؟ قربان کر۔ تو میرے عزیزو، یہ اس کامل قربانی کا اثر ہے جو خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ہمیں اس تصویر کے طور پر نظر آتا ہے کہ خدا کا بھی یہ اکلوتا بیٹا جو خدا کو نہایت ہی عزیز ہے، خدا نے جہان کے کفارے کے لیے، قربانی کے لیے بخش دیا۔ یوحنا کے انجیل کی 16 کی آیت جو کہ سمسٹر کے بچوں کو بھی بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ وہ قربانی جو ابراہیم کو خدا نے حکم دیا کہ یسوع مسیح کی شکل میں اس کی ایک کامل قربانی کی تصویر ہمیں خدا کے کلام میں سے نظر آتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اہل یہود میں بہت سی قربانیوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جس میں 5 بڑی ہی اہم اور ضروری قربانیاں تھیں، اور وہ قربانیاں جن میں شوقی قربانی، نظر کی یا فصلی قربانیاں، اسلام کی کا ذبیحہ، رضا کی قربانی یا پھر اسے رفاق کی قربانیاں بھی کہتے ہیں، اور پھر جرم کی قربانی، اور اس کے بعد خطا کی قربانی۔ یہ 5 بڑی اہم قربانیاں تھیں جو ہر روز اور وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق خدا کے حضور میں اہل یہود، بنی اسرائیل کے لوگ جن کو خدا نے اپنے لیے چنا تھا، وہ خدا کے حضور میں گزرانتے تھے۔ اور چونکہ جب ان کے کنعان میں بنی اسرائیل قوم آئی پہنچی تو جو اس کے ارد گرد کے لوگ تھے وہ بت پرستی کرتے تھے، اور وہ تمام قومیں جو ملک کنعان کے چوگرد تھی وہ ساری قومیں بت پرست تھی، اور بت پرست بھی بہت سی ایسی قربانیاں تھیں جو اپنے دیوتاؤں کو پیش کرتے تھے۔ بے شک آج کے دور میں اور اس وقت بھی بنی اسرائیل کے سامنے یہ اخلاقی طور پر بالکل بہت اخلاقی کے زمرے میں آتی تھی، اور آج ہمارے لیے اخلاقی معیار پر یہ پوری نہیں اترتی، اور نہ ہی خدا کے کلام کے معیار پر یہ پوری اترتی ہے۔ اور وہ قومیں اپنی پوجا پاٹ میں ایسی قربانیاں جانتے تھے جن میں بچوں کی قربانی، زناکاری، حرام کاری، اور پھر سانپوں کی پرستش بھی بڑی کثرت سے کی جاتی تھی۔ خدا نے بنی اسرائیل کو سختی سے ان قربانیوں میں شامل ہونے کے لیے روکا تھا، منع کیا تھا، اور ایسے ہی حالات ابتدائی کلیسیا کے اندر بھی جنم لینا شروع ہو گئے۔ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول اپنے دوسرے مشنری سفر میں اثینا سے ہو کر کرنتھس میں آیا، اور اس وقت کرنتھس کا جو علاقہ تھا وہ بڑا ہی مشہور و معروف تھا، ایک لحاظ سے کہ یہ تجارتی شہر تھا، بڑا ہی امیر شہر تھا، دولت میں، شہرت میں، اور پھر ہر طرح کی عیش و عشرت کے سارے مقاموں میں یہ اپنا مقام رکھتا تھا۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑی دیوی تھی جسے افرودیتے کہتے ہیں، اس کا مندر تھا جو ایک چٹان پر واقع تھا، اور اس کے مندر کے اندر تقریباً 1000 کے قریب
देवदासियां थी जो इस मंदिर के अंदर खिदमत गुजारी का काम करती थी। और फिर इस देवी को बारावर देवी और मोहब्बत की देवी समझा जाता था। और जो देवदासियां इस मंदिर के अंदर रहती थी, खिदमत करती थी, वो आने जाने वालों को गुजारी के लिए आमादत करती थी, उकसाती थी। चूंकि मैं ध्यान कर रहा था कि इस शहर में तिजारत का काम कसरत से होता था और बहुत से मुल्कों से, चूंकि इसको 2 बंदरगाहें लगती थी, बहुत से मुल्कों से लोग यहाँ आते सियाहत के लिए, तिजारत के लिए, और फिर वो इनके जो बद अखलाकी के काम थे उनके फंस जाते थे। मुक़द्दस रसूल ने बहुत सी मुश्किलों, बहुत सी परेशानियों और बहुत सी मुसीबतों के बावजूद यहाँ यीशु मसीह की गवाही दी और खुदा के फजल से मुक़द्दस पौलुस रसूल की रोया और उसकी खिदमत के सिला में यहाँ एक कलीसिया कायम हुई। और चूंकि इस कलीसिया में शामिल होने वाले और यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले वो गैर यहूदी थे और उनकी जो परवरिश है एक ऐसे मुआशरे में हुई थी जो खुदप्रस्त मुआशरा है, और उनके अंदर भी अभी तक वही बातें जो ईमान लाने से पहले थी वो मौजूद थी। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल को उनकी इस्लाह के लिए, उनकी ईमान की मजबूती के लिए ये खत लिखने की जरूरत पेश आई। और आज मैं और आप भी जब खुदा की कलीसिया का हिस्सा है तो ऐसे मसाइल, ऐसे मामलात और ऐसे नजरियात हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर भी मौजूद है। एक रंगस के नाम जो लिखा गया खत है, इब्तदाई मसीही कलीसिया जो कि गैर-ईमान में से, बुतप्रस्तों में से यीशु मसीह पर ईमान लाए थे, उनके सामने बहुत से मसाइल दरपेश थे और वो ऐसे हालात में से गुजर रहे थे कि मुख्तलिफ तरह के सवालात का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। साथ में बुतों की कुर्बानी के गोश्त के अलावा भी बहुत से मसलात हैं जिसमें रूह कुद्स की नेमतों के बारे में भी हमें जिक्र मिलता है। और लेकिन ये हम सब के लिए बड़ी बाबरकत और बड़ा ही खुदा की नेमतों बरकतों से मामूर इस खत का हिस्सा है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल ने करंथस के ईमानदारों के साथ जब उसका गहरा ताल्लुक है, उसे बड़ी दुआओं और मेहनत के बाद इस कलीसिया को कायम किया था जो यीशु मसीह की कलीसिया है। उसके बदल में शामिल होने के लिए ये यीशु मसीह पर ईमान लाए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं। जब हम करंथस के खत को पढ़ते हैं तो इन सारी बातों का तज़किरा इसमें मिलता है कि बहुत सी बातों का कैसा तकरार और फिर ऐसे लड़ाई झगड़े उनमें जन्म ले चुके थे। लेकिन सारी बातों के बाद उनमें खड़े बंदियां शुरू हो गई थी। अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी कलीसियाओं में भी, हमारे चर्चेस के अंदर भी कुछ ऐसी बातें जन्म लेती हैं जिसके बायस चर्चेस के अंदर खड़े बंदियां शुरू हो जाती हैं। बेशक हमें सियासत से बड़ी नफरत है, लेकिन जितनी ज्यादा सियासत चर्च के अंदर होती है शायद बाहर नहीं होती, चर्च के बाहर नहीं होती। और ऐसी भी सूरत हाल करंथस की कलीसिया के अंदर भी थी। इसलिए पौलुस रसूल ने मुनासिब जाना कि उनकी सारी इस बहस व तकरार, उनके इन सारे झगड़ों
پولس رسول نے یہ بات کو ان کے لیے روح القدس کی تحریک سے لکھا. جتنوں کا ایمان ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. ہاللیلویا. خدا کا شکر ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ یہ کلام روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا اور اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، راز ہے. اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ کتاب مقدس کا باطل ہونا ناممکن ہے. یہ کلام جو خون کی ندیوں میں بہتا ہوا ہمارے لیے محفوظ کیا گیا. آج جیسے یہ 2000 سال پہلے اور پھر اس سے پہلے 6000 سال پہلے اہمیت رکھتا ہے، یہ ہمارے لیے اور ہم سے آنے والی بعد کی نسلوں کے لیے بھی ویسی کی اہمیت رکھتا ہے. تو ہم آتے ہیں بتوں کی قربانی کے گوشت کی طرف اور اس کے بارے میں چند باتیں سیکھتے ہیں. اور جو حوالہ آج ہم نے پڑھا ہے مقدس پولس رسول نے انہی سوالات کا جواب جو آج ہمارے کلیسیاؤں کے اندر ہے، ہمارے ذہنوں میں ہے، ہماری سوچ کے اندر ہے، ان سارے سوالوں کے جواب اس کلام کے حصہ میں پیش کر دیے ہیں. اور یقیناً جو بت پرستوں کی قربانیاں تھیں جو بتوں کے لیے کی جاتی تھی اور کلام کے اس حصہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ ساری شیاطین کے لیے تھی، نہ کہ خدا کے لیے. بائبل مقدس میں ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت ایک مثال ہمیں ملتی ہے دانیل نبی کی کتاب میں. نبوکدنصر بادشاہ نے جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو اسیر کر کے وہ بابل شہر میں لے آیا، جن میں دانیل اور اس کے ہم ایمان دوست بھی موجود تھے. اور پھر بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے جو حکمت والے ہیں، جو دانشور ہیں اور جو حکماں ہیں، انہیں اکٹھا کیا جائے تاکہ وہ بادشاہ کے دربار میں یہ خدمت گزاری کا کام سر انجام دے پائے. 3 سال کا یہ پروسیس تھا اور کسیوں کے سارے علوم کی تربیت دانیل اور اس کے دوستوں کو دی جانے والی تھی. اور بادشاہ نے یہ آرڈر کیا وظیفہ کے طور پر کہ ان کے لیے شاہی خوراک کا بھی اہتمام کیا جائے. تو میرے عزیزو، دانیل اور اس کے وہ رفیق جو اس کے ساتھ تھے، بے شک وہ اسیری کے اندر تھے، قید کی حالت میں تھے. اور بہت بار یہ روڑا رہا جاتا ہے کہ منارٹی ایسی نظام یہ پوری منارٹی ہے اور یہ ایک چھوٹی سی تعداد ہے جو اس وقت اسیری کی حالت میں ہے. لیکن باوجود اس کے کہ وہ اسیری میں ہے، باوجود اس کے کہ وہ قید کی حالت میں ہے، وہ ایک بادشاہ کی قید میں ہے، ایک شہنشاہ کے زیر اثر ہے، لیکن تو بھی انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہ دیا اور انہوں نے جو تعلیم خدا کے کاموں سے، خدا کے باتوں سے، خدا کی شریعت سے پائی تھی، انہوں نے اس سے انکار نہ کیا اور بادشاہ کی شاہی خوراک کھانے سے انکار کر دیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں انہوں نے انکار کیا؟ پہلی بات یہ کہ جو بت پرستوں کی قربانیاں تھیں، جو اولاد تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ان کا بڑا بت تھا جس کو مردود کہتے ہیں، اس کے آگے پیش کی جاتی. اور میں نے اس میں پڑھا ہے کہ پہلے اس کے ہونٹوں کے ساتھ اس کو لگایا جاتا تھا اور اس کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. اور دانیل اور اس کے دوست یہ جانتے تھے کہ یہ جو خوراک ہے یہ بت کے سامنے پیش کر کے پھر ہمیں پیش کی جاتی ہے. اس لیے اس نے کہا کہ یہ
हमारे लिए खाना रवा नहीं। और दूसरी बात कि जो बुतपरस्त जानवर सेवा करते थे वो उस जानवर का पूरा जो खून है वो उसके बदन से डिस्ट्रॉय नहीं होने देते थे, बल्कि उस खून का बहुत सा हिस्सा उस गोश्त के अंदर ही रह जाता था। और खुदा ने खून पीने से या खाने से बनी इस्राएल कौम को सख्ती से मना किया था। और दानियल ये जानता था, उसके दोस्त ये जानते थे, और उसकी दूसरी वजह ये भी थी कि इसलिए उन्होंने इस खुराक को खाने से इनकार कर दिया। और फिर उन्होंने ये तमाश की कि हमें सादा सी खुराक वो दी जाए। और जो ये सारे अमूर पर जो इख्तियार रखता था उसने कहा कि क्यों मेरा सिर कटवाना। जब बादशाह तुझे देखेगा तो वो क्या कहेगा कि तुम्हारे चेहरे बिल्कुल ऐसे हैं कि लगता है कि आप कई दिनों से भूखे हो। मौका दो, अगर हमारे साथ ऐसा ही हो तो हम फिर ये खुराक खाने के लिए तैयार हैं। और अगर वो हमारे चेहरों पर रौनक देखे, खुशी देखे, ताजगी देखे तो फिर हमें यही खुराक दिए जाए। और जब 10 दिन उन्होंने ऐसी सादा खुराक खाई तो जब उन्हें चेक किया गया तो देखा गया कि जो शाही खुराक खाते थे, जो बड़े ही मुर्गन और लजीज खुराक खाते थे, उनसे ज्यादा दानियल और उसके जो रफीक है, दोस्त है, जो सादा खुराक खाते हैं, उनके चेहरों पर ज्यादा रौनक है। और फिर खुदा ने उन्हें हिकमत से मामूल किया, दानिश बख्शी। और फिर जब बादशाह के सामने 3 साल बाद में लाया गया तो जब बादशाह ने देखा तो उन्होंने कहा कि मैं इससे ज्यादा अच्छा किसी दूसरे को नहीं देखता। तो मेरे अजीजों, बेशक हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ हमारे लिए भी ऐसे चैलेंजेस मौजूद हैं, ऐसे मसाइल हैं, ऐसे नजरियात पाए जाते हैं। तो फिर मैंने और आपने क्या करना है? मैं आप इस पर ईमान रखते हैं? हाथ गिराकर दिखाइएगा। इस पर ईमान रखते हैं? यीशु मसीह पर। अब वो कैसा खुदा है? जो जिंदा खुदा है, जो हर एक चीज पर काबिल है, जो कुदरत वाला है, इख्तियार वाला है। और उसकी यीशु ने अपनी कामुल कुर्बानी देकर ये तमाम कुर्बानियों को एक तरफ कर दिया। यीशु की कामुल कुर्बानी इन सारी कुर्बानियों पर हावी है। इन सारी कुर्बानियों पर यीशु की कुर्बानी अहमियत रखती है। और इब्रानियों के खत में लिखा है कि यीशु मसीह अपना ही खून लेकर पाक मुकाम में दाखिल हो गया। और हमारी खलासी प्यारों बहनों बच्चों के खून से नहीं बल्कि किससे हुई है? यीशु मसीह के पाक खून के वसीला से। और वो यीशु हमें अपना बदन और अपना खून पीने के लिए देता है। बेशक हमारे माशरे के अंदर भी, हमारी कलीसियों के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी कुर्बानियां चढ़ाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, हर जुमेरात, हर मंगल को और न जाने किन किन बातों को, बहुत ऐसे हैं जो मेनू की सूरत में जादूगरों के सामने जाकर ऐसी कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं। और ऐसे भी हैं जो बुतों के सामने भी कुर्बानियां पेश करते हैं। हम खुशी से उनमें शामिल होते हैं और खाकर लुत्फ अंदोज भी होते हैं। लेकिन क्या खुदा का कलाम हमें इस बात की इजाजत देता है? क्या खुदा के कलाम पे हमें ऐसी कुर्बानियों में शामिल होने के लिए कहा गया है? रसूल क्या कहता है कि क्या तुम शैतान और खुदा के दस्तरखान दोनों के खिदमत कर सकते हो? यीशु ने कहा कि कोई नौकर दो बातों की खिदमत नहीं कर सकता। इसलिए हमें या तो जिंदा खुदा की कोशिश करनी है और या फिर मुखालिफ मसीह की। और एक दिन हम
ہماری کلیسیوں میں اکثر کہا جاتا ہے کہ فیصلہ کر لو. کتنوں نے یہ گیت سنا ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ آپ سب نے سنا ہے. فیصلہ کر لو. آگے کیا ہے؟ اس کی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ خدا کا کلام میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ابھی یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. آپ زندہ خدا کو چنتے ہیں یا پھر ابلیس کو، شیطان کو، اور ایسی قربانیوں کے گوشت سے بھی ہم نے اختلاف کرنا ہے، ہم نے گریز کرنا ہے، اور ہم نے ان میں شامل ہونے سے بھی باز آنا ہے. ایک آیت ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ لوگ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غلطیوں کے کام میں ہی ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں. ایمان کی کتاب رسولوں کے ایمان جسے کہتے ہیں اس کی 15ویں باب کی 19ویں آیت مقدسہ ہے، اور اس کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. کلام میں لکھا ہے کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لہو اور کھلا ڈھونڈے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو. اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے. آمین. میں چاہتا ہوں کہ مل کر بلند آواز میں میرے ساتھ اس آیت مقدسہ کو میرے پیچھے پیچھے پڑھیے گا کہ تم، آپ کی آواز بہت کم ہے، سبھی جن کے پاس قرآن کا کلام ہے، جن کے پاس نہیں، وہ سبھی میرے پیچھے بلند آواز میں پڑھیے گا کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لہو اور کھلا ڈھونڈے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو. اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو. میرے عزیزو، یہاں جو خاص باتیں ہیں وہ ہیں پہلی بات بتوں کی قربانیوں کا گوشت، اور دوسری بات لہو خون، اور تیسری بات حلال ڈھونڈے ہوئے جانور، اور چوتھی بات حرام کاری. یہ چار باتیں ہیں جو خدا کے بندہ نے ملک کی تحریک سے آپ سب کے لیے لکھی. ان باتوں سے اجتناب کرنے کے لیے، ان باتوں سے گریز کرنے کے لیے، اور ان باتوں سے باز رہنے کے لیے خدا کے کلام میں یہ آیت مقدسہ جو ہم نے پڑھی ہے یہ لکھ دی گئی. حرام کاری یہ بت پرستی ہے. خدا کی نظر میں سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ بت پرستی ہے، جسے حرام کاری کے نام سے پکارا گیا ہے. اور یاد رکھیے خدا کو سب سے زیادہ جو نفرت ہے وہ بت پرستی سے ہے، حرام کاری سے ہے، کہ ہم خدا کی نسبت کسی اور معبود کو یا خود کو خدا کے برابر درجہ دے یا اس کی پرستش کرے. خدا نے ان ساری باتوں سے جو ایمان لانے والے ہیں، جو یسوع مسیح کے خون سے دھل چکے ہیں، جو یسوع مسیح کے خون سے برگزیدہ کیے جا چکے ہیں، جن کو یسوع مسیح نے اپنے لیے دنیا سے الگ کر لیا ہے، ان کے لیے یہ کلام ہے. اور اگر ہم ان باتوں کا عمل کرتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے کہ اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو کیا کرو گے؟ سلامت رہو. کتنے ہیں جو سلامت رہنا چاہتے ہیں، سلامتی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ آپ سب سلامت رہنا چاہتے ہیں، سلامتی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی ہمیشہ مدد کرتا رہے اور آپ کو سلامتی بخشتا رہے. تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے جو ہمیں کرنا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، بہت سے ایسے وعدے ہیں جو غیر مشروط ہیں، اور بہت سے ایسے وعدے ہیں خدا کے جو
مشروط ہے، لیکن یہ جو وعدہ ہے یہ مشروط ہے، اس کے ساتھ کوئی شرط ہے، اور شرط کیا ہے؟ یہ 4 باتیں۔ پہلی بات کہ بتوں کی قربانیوں کا گوشت کھانے سے، اور دوسرا خون، اور تیسرا گھڑا گھومتے ہوئے جانور، اور چوتھا حرام کاری۔ ان سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اور اب انسان بچتا کیسے ہے؟ کیوں جی؟ صاحب کپڑے پائے ہونا تھے، بچہ یا بڑا کیا رہنا ہمیں کہتا ہے پڑے گا مٹی نہ لگ جائے۔ جب ہم ٹیچر کے پاس سے گزر رہے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں سے بچ کے نکلنا ہے، اور اگر ہم بڑا دیکھ کر بڑھنے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ گریں گے۔ اور یہ ہم نے خود ایسی باتوں سے بچنا ہے۔ خدا کا بندہ سادھو سندر سنگھ، اس کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ دنیا میں رہنا ایماندار کے لیے کوئی مشکل بات ہوتی ہے، لیکن مشکل تب ہوتی ہے جب دنیا ایماندار کے اندر آ جاتی ہے۔ ایماندار کو خدا نے دنیا سے کیا کیا ہے؟ الگ کیا ہے۔ تو جو الگ کیے ہوئے ہیں پھر انہیں الگ بھی نظر آنا چاہیے، کیونکہ بہت بار ہم کہہ دیتے ہیں دنیا داری کوئی بات نہیں، اور میرے پرانے دوست نے کیا مزدور یہ نہ کیا، تو کبھی آپ کو خدا کے گھر آنے کے لیے کس نے مزدوری طرح کیا ہے؟ اگر کہا جائے تو کی گئی ہے اگر 2 منٹ جب آئے، لیکن ایسے بہانے باز کیا جب تک یہ غلط فہمیاں جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہیں، یہ قدم لے رہی ہیں، جب تک یہ نہیں نکلے گی تب تک ہم خدا کے کلام پر کامل طور پر ایمان نہیں رکھ سکتے۔ بے شک خدا کا بندہ آخری آیت میں کہتا ہے کہ بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کرو، اور فیصلہ میں نہیں کرنا ہے۔ اگر میں کسی کا شراب بھی کام تو کیا یہ خدا کے جلال کے لیے ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو اس پر بھی افسوس بہت سے پیش کرتے ہیں حالانکہ ہزارہ آئے جانے خدا کے کلام کے پھر بھی انہوں نے اپنے طریقے داری بس کے نظام کی اپنے فٹ کر، لیکن اب ہم نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ کیا میرے کھانے سے یا میرے پینے سے یا ایسی دعوتوں میں شریک ہونے سے کیا خدا کے نام کو جواب ملتا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو پھر ہم نے اسلام کے آئینے میں اپنے آپ کو بدلنا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ عزیزو، باتیں تو بھی بہت سی تھی جو سوالات سے تھی، لیکن خدا کے قابل نے مجھے یہ سختی سے بنا یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ ایسی بات نہ کی جائے جس سے آپ کو بتائی ہو۔ بس میں نے وہی بات خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ ساری باتیں میں نے آپ تک چھوڑ دی ہے، فیصلہ خود آپ نے کرنا ہے۔ اور خدا کا بندہ جس نے یہ کہا کہ اگر ہم یہودا کا خط پڑھیں تو اس کا ایک بھی باب ہے، تیسری آیت میں لکھا ہے، اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے کی کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس امام کے واسطے جاوشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ اب ہمیں کون سا ایمان سونپا گیا؟ رسول کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ کیا میں لوگ اپنے ایمان کو محفوظ کیے ہوئے ہیں؟ جب پرانے وقتوں میں ایسی ضرورتیں نہیں تھی کہ چیزوں کو محفوظ کیا جائے، تو ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے بہت سے ایسے طریقے تھے، جیسے آج فریجیں ہیں اس میں بہت سی چیزیں بڑی دیر تک محفوظ کی جاتی ہیں، لیکن اس وقت بھی ایسے فارمولے تھے جن سے چیزوں کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ
हम अपने ईमान को कैसे महफूज रख सकते हैं। तो मेरे अजीजों, कलाम में हम ये सीखते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना कहाँ से? मसीह के कलाम में से। तो इस बात का फैसला मैंने और आपने करना है। आइए अपने सुर को झुकाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए और हम किसी के बारे में नहीं, किसी दोस्त के बारे में नहीं, किसी बहन भाई के बारे में नहीं, किसी ऐसे शख्स के बारे में नहीं जिससे आप अदावत रखते हैं, बल्कि हमें अपने आप के बारे में सोचना है, अपनी जिंदगी पर गौर करना है।